سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب، قرآن مجید کا 33واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دیا جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں وہ طہارت عطا کی جائے کہ جو طہارتوں کی بھی معراج ہو۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کا یہ جملہ بہت قابل توجہ ہے، خصوصاً اس میں ایک لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا، رجس۔ رجس عربی لغت میں کثیر المعانی لفظ ہے، اس کے بے شمار معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ رجس پاکی کو، غلاظت کو، شک کو، نقص کو، میل کو، عیب کو، کفر و شرک کو اور ہر بری خصلت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ساری انسانیت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو چن کر واضح طور پر اپنا ابدی ازلی قانون دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے ہر رجس کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات خود ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا بالکل، اللہ پاک نے اس بات کو خود جسٹیفائی کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور رجس، یہ دو چیزیں ایک مقام پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ باقی امت کا معاملہ بھی قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں، رجس کے حوالے سے کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ اور اس کی ورس نمبر 90، اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا بے شک شراب، جوا، بتوں کی پوجا یا ہر طرح کا شطرنج نما کھیل، پانسا بازی کے کھیل، فرمایا یہ ساری چیزیں اور ان کی جتنی جزیات ہیں، یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہیں، یہ شیطانی اعمال ہیں۔ فاجتنبوہ، ساری امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی اس رجس سے بچنے کی تگ و دو اور کوشش تم نے خود کرنی ہے، اور اگر خود کوشش کرو گے دین کیا ہوگا، لعلکم تفلحون، اللہ کی ذات تمہیں بامراد اور کامیاب قرار دے گی۔ ان دونوں آیتوں کے مضامین کو سامنے رکھیے اور ایک بہت بڑا اپنی عقیدے کی صحت کا مسئلہ حل کر لیجئے۔ ایک آیت میں بھی اللہ نے مضمون رجس کو بیان کیا، پہلی والی آیت سورہ احزاب میں بھی، اور سورۃ المائدہ کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی اس میں بھی مضمون رجس کو بیان کیا، مگر ایک کا تعلق اہل بیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور دوسری آیت عمومی طور پر جنرلائز فارمیٹ میں ساری امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اب ساری امت کا جب معاملہ آیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، رجس عمل شیطان ہے، ہر شیطانی عمل رجس ہے، اور فاجتنبوہ ضمیر واحد کے ساتھ ہر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی ہر بندے کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اللہ کی حضور کامیابی حاصل کرنے کے لیے رجس سے، یعنی ہر طرح کی نجاست، غلاظت، خباثت، کثافت، ہر طرح کے نقص، شک اور عیب سے بچنے کے لیے محنت، مجاہدہ، تزکیہ اور محنت خود کرنی ہوگی۔ یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام حق کھل کر قرآن مجید نے اعلان کر دیا۔ لیکن دوستان محترم، لیکن جب بات آئی اس گھرانہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی عظمت کے کیا کہنے کہ رب العالمین اپنے نبی کے اہل بیت کے رجس کے معاملات کو نہ اپنے نبی پہ چھوڑ رہا ہے، نہ امت پہ چھوڑ رہا ہے، نہ کسی عالم، فاضل، مفتی، کسی بڑے لیڈر، کسی پر بھی نہیں چھوڑ رہا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے رجس کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے۔ فرمایا یہ فیصلہ قیامت تک انسانیت کرنے کی مجاز نہیں ہے، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب خود فیصلہ کر کے فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت،
کہ اے باقی انسانیت، تم اپنی اندر کی خباثتوں، نجاستوں، غلاظتوں اور ہر طرح کی کمیوں کجیوں کو دور کرنے کے لیے محنت اور مجاہدہ خود کرنا، اور تم محنت کرو گے اور تمہاری محنت دربار خداوندی میں اگر درجہ قبولیت پہ پہنچی تو اللہ تمہارے رجس کو تب تم سے دور کرے گا۔ مگر یہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، یہ جو سیدۃ العالمین سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، یہ جو مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے، یہ جو محبوب دو جہاں کے شانہ اقدس پہ کھیلنے والے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام ہیں، فرمایا اس گھرانے کے رجس کے متعلق اے امت تمہیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں سوچنے کی اجازت بھی نہیں کہ ان کے قریب کوئی رجس آ سکتا ہے۔ نہیں، تم اپنی خباثتیں خود دور کرنا، گھرانہ محمد سے ہر نجاست رب نے خود دور کر دی ہے، تمہیں ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محبوب کی آل کی طرف اپنی میلی نگاہ بھی نہ اٹھانا، اور اپنا میلا ارادہ ہو یا میلی نظر ہو یا کوئی تھنکنگ اناٹمی تمہاری اس طرح کی نیگیٹو ہو، فرمایا ایوری نیگیٹو پرسیپشن اباؤٹ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قیامت تک کسی کو اجازت نہیں دی، اور محبوب کی آل کو ساری انسانیت میں سے ممتاز اور نمایاں کر کے بتا دیا کہ ان سے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نہ صرف یہ کہ اللہ نے ہر رجس دور کر دیا ہے، بلکہ فرمایا وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اے بندو جہاں تمہارے شعور کی وسعت نہیں پہنچ سکتی، اہل محمد مصطفیٰ، اہل بیت محمد مصطفیٰ کی طہارت کو اللہ نے اس درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ پھر دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت اور یہاں دیا کرنا چاہتا ہوں جس میں اسی مضمون رجس کو اللہ نے پھر بیان کیا، اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 95۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے، چند جملوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اپنا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں لے آئیے، جمع کروائیے جہاد کے لیے، اور اپنے جانوں کو بھی پیش کیجئے لشکر اسلام کے لیے۔ تو جو فدایان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیا، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کی زبانوں سے تو کلمہ گزرا تھا مگر کلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باطن میں اترا نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یار بار بار جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، ہماری کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں، ہم اگر ساتھ چلے گئے تو محاذ بڑا سخت نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے عذر بنائے، بہانے بنائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چھٹی کی درخواستیں پیش کر دیں۔ اب وہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہٰذا جانے والے چلے گئے، مال جان دینے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، لیکن عذر بہانے بنانے والے منافقین یہ پیچھے رہ گئے۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ محاذ پہ جنگ ہوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بغیر جنگ کے فتح نصیب فرما دی۔ اب یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجیے کہ ایک تو وہ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے کہا بھئی آ جاؤ میرے ساتھ چلو، مال بھی دو اور خود بھی میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، لیکن اس لشکر کا ایک سالار ایسا ہے کہ جب ذوالفقار لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور چلیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے علی تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ گھر میں بچوں اور خواتین کی حفاظت کریں گے، آپ گھر میں رہیں۔ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ مجھے جانے دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا، فرمایا میرے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ تیرا مقام میری بارگاہ میں وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا؟ یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، اور عقیدے کے حوالے سے یہ بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ یہ جملہ حضور علیہ السلام نے دو مواقع پر، ایک غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا اور ایک غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ ایک یہاں ایک سوال ضمناً آ گیا ذہن میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے بہت سے انبیاء اس دنیا میں گزرے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بہت بڑی ایک شخصیت تھے، دیگر بھی بہت سی انبیاء ایسے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہر دو مواقع پر حضرت علی علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کے ساتھ جیسے ہارون کا تعلق ہے وہ والا تعلق اس نسبت کو کیوں ارشاد فرمایا؟
آخر کون سی ایسی بات ہے جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی ایسی کمبائن ہے جو اس امت میں آقا علیہ السلام اور مولا علی کی کمبائن رہنی ہے؟ تو یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے دوستان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی کوئی اولاد جوان نہیں ہوئی جو مشن موسوی کو سنبھال کے مشن موسیٰ علیہ السلام کو مکمل کر سکے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اللہ تو ایسے کر میرے خاندان سے ایک میرا وزیر بنا دے، میرا معاون بنا دے، اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام ہو اور وہ میرے خاندان سے ہوں۔ اور اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کا وزیر منتخب کیا، اور مشن موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام نے مکمل کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس امت کے سامنے دو موقعوں پر حسین کے بابا مولا مرتضیٰ سلام اللہ علیہ کو اس حوالے سے اسپیسیفائی کیا کہ اے علی، تیرا تعلق میں مصطفیٰ کے ساتھ وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا اپنا کوئی بیٹا بھی جوان نہ ہوا، اور مشن مصطفی کو اس امت میں لے کے چلنا تھا، اور اس کو معراج انسانیت تک پہنچانا تھا، اور شہادت کے مرتبے جو بظاہر حضور علیہ السلام کو بظاہر اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس کہ کوئی بندہ میرے محبوب کو شہید نہیں کر سکتا، یہ سیرت کا باب اللہ نے مکمل کرنا تھا، یعنی مشن آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے مکمل کرنا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے خود دو مواقع پر لوگوں اس امت کے سامنے اعلان فرما دیا کہ میرے علی کو باقی لوگوں جیسا نہ سمجھنا، یہ دین کی اکائی نہیں ہے مولا علی، اس کو صرف دین کا ایک جز نہ سمجھنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مشن موسیٰ، ان کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد مکمل کرتی ہے۔ فرمایا اسلام کا مشن مصطفیٰ جو آقا علیہ السلام نے شروع کیا ہے، یہ میرے بعد میری اپنی اولاد تو جوان نہیں ہوئی، لہذا میرا مشن میرا علی اور علی کی اولاد انشاءاللہ مکمل فرمائے گی۔ تو مشن موسیٰ ہارون سے مکمل ہوا، اور مشن مصطفیٰ مولا علی اور مولا علی کی آل سے مکمل ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رجس کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں ایک تیسرا مقام تو جو رہنے والے رہ گئے، جانے والے چلے گئے، اور آگے فتح بغیر جنگ لڑے ہو گئی۔ اب جو پیچھے رہ گئے وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا یار موج تو اسی جنگ میں ہونی تھی، لڑنا بھی نہ پڑتا اور نام بھی غازیوں شہیدوں میں آ جاتا۔ تو انہوں نے ارادہ کیا چلو ایسے کرتے ہیں، حضور علیہ السلام واپس آتے ہیں تو جیسے جاتے وقت عذر کیے تھے، واپسی بھی بہانہ بنا کے پیش ہو جائیں گے اور دوبارہ نمازیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نمازیوں میں تو شامل ہونے والے بہت ہوتے ہیں نا جی، یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ انہیں مسجد نبوی کی اذانیں اور نمازیں پسند تھیں، مگر اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کے تمکن کے لیے میدان عمل میں نکلنا، یہ ان کا مشرب زندگی نہ بن سکا۔ لہذا قرآن مجید میں اللہ نے ان لوگوں کے اس ارادے سے حضور علیہ السلام کو باخبر کیا اور فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پلٹ کے مدینے کی دھرتی میں جائیں گے، وہ جو آپ کے ساتھ میدان جنگ کے لیے، دین کے تمکن اور جہاد کے لیے عملی طور پہ باہر نہیں نکلے تھے، وہ پھر عذر لے کے آنے والے ہیں، اور آپ عذر چھوٹا نہیں کریں گے، اب عذر بھی بڑا کریں گے۔ بھائی بڑی توجہ طلب نکتہ، وہ کیا کہیں گے؟ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ تیرے دربار میں آئیں گے اور اپنے موقف پر قسم رب العالمین کے نام کی لائیں گے کہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بس ہم مجبوری میں تھے، آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ اب جب اللہ کی قسم پیش کی کر دی جائے تو عموماً ہمارا بھی مزاج کیا ہے، اس بات کو مان لیتے ہیں کہ یار آپ کی عدالت میں بھی کوئی فیصلہ نہ ہو رہا تو آخر میں بات قسم پہ چلی جاتی ہے۔ مگر دوستان محترم، عدل محمدی کا ایک قانون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور عدل خداوندی کا قانون پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات نے فیصلہ دیا کہ ہر کسی کی قسم قبول کرنی نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْكُمْ، آپ پلٹ کے ان کے پاس جائیں گے، وہ اللہ اللہ کرتے، اللہ کے بیجز لگاتے ہوئے، نعرہ توحید بلند کرتے ہوئے، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بارگاہ میں آ کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتے نظر آئیں گے۔ مگر اے میرے محبوب، دنیا کو بتا دے، ہر توحید کا اقرار کرنے والا
تیرے دین کا سرفروش مجاہد نہیں ہو سکتا، تیری بارگاہ میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لِتُعْرِضُ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ، اے محبوب وہ تیری بارگاہ میں آئیں، ان کی بات سننا تو درکنار، ارے ان سے بات کرنا تو درکنار۔ محبوب رب کا یہ فیصلہ ہے، ان منافقوں کو جو تیرے ساتھ اقامت دین کے لیے نہیں نکلے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے محبوب دیکھنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہم رجس فماواہم جہنم، فرمایا وہ پلید ہیں، وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں ایک نقطہ اور مل گیا کہ دوستان محترم، اگر کوئی اللہ کی توحید کا اقرار تو کرے مگر آقا علیہ السلام کی غلامی اور اطاعت میں میدان عمل میں نہ نکلے، آقا علیہ السلام کے مشن مصطفی اور ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں نہ نکلے، ایسے لوگ بھلے اللہ کی قسمیں کھا کے، ٹوپیاں پہن کے، جبے کبے پہن کر بھی اگر اپنے حق ہونے کا اعلان کرتے رہیں تو اللہ نے قرآن عظیم میں اعلان کر دیا ایسے لوگ رجس ہیں اور ان کا ٹھکانہ بھی بتا دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے بظاہر حلیے دیکھ کر، بظاہر لوگوں کی توحید پرستی دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنی سوچ کو بدل لیں اور اس دین کے تمکن اور اس مشن حسینی اور مشن کربلا کو کہیں بھول کر نظر انداز نہ کر دیں۔ قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کر دی۔ مگر دوستان محترم بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جاتے ہیں، مشن فقط ایک ہی ہے، کوئی دوسرا مشن نہیں ہے، اور اس مشن کو کہتے ہیں تمکن فی الدین، کہ اس دھرتی پر اللہ کے دین کی اقامت کا جھنڈا بلند کیا جائے، اس دھرتی میں اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں میں پرچم اسلام پکڑا کر دین کا وہ نظام جو انسانیت کی فلاح کا نظام ہے، جو انسانیت کی بہبود کا نظام ہے، جو عدل اور انصاف پر مبنی نظام ہے، اس نظام کو معاشرے کا نظام بنا دیا جائے اور باطل طاغوتی سامراجی اور ہر یزیدی نظام کو زمین بوس کر دیا جائے۔ یہ مشن حسین تھا جو آقا حسین علیہ السلام جس مشن کو لے کے کربلا میں گئے۔ اور دوستان محترم توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ مقابل یزید لعین وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، توحید کا منکر نہ تھا، یہ بات لائق توجہ ہے۔ وہ مسجدیں اس نے نہیں گرائیں بظاہر، وہ اپنے آپ کو نمازی بھی کہتا تھا، وہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا، حتیٰ کہ وہ جو اپنی بیعت لینے کا مطالبہ کر رہا تھا وہ بھی دین کا نام لے کے مطالبہ کر رہا تھا۔ تو بظاہر ظاہری طور پر تو نہ اس نے نماز کا انکار کیا، نہ مسجد گرانے کا حکم دیا، نہ اذان پہ پابندی لگائی۔ تو یہ جو ہم جس مذہبی ماحول کو صرف دین سمجھے ہوئے ہیں وہ تو موجود تھا، مگر کیا یزید کافر تھا؟ اب دیکھیے عقیدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مسجد میں نماز پڑھانے والا ہے، منبر پہ خطبے بھی دینے والا ہے، گو کہ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن اس کا کافر ہونا تو کربلا کی دھرتی میں شہادت امام حسین کے بعد ثابت ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے اس کے سارے چیزیں بظاہر دیکھی جائیں تو وہ جو ظاہری جس حلیے کو، جس گیٹ اپ کو ہم آج اسلام سمجھ رہے ہیں وہ تو نظر آتا ہے۔ پھر یزیدیت اور بولہبیت میں فرق کیا ہے، اس جملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستان محترم بو لہب کافر تھا تو واضح کافر تھا، بو جال کافر تھا تو بالکل واضح کافر تھا، مگر یزیدیت اس چیز کا نام ہے جو اسلام کا نام بھی لیتا تھا اور اسلام سے دھوکہ بھی کرتا تھا، جو اسلام کے عدل کی بات بھی کرتا تھا اور جس نے اسلام کی جوڈیشری کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال بھی کیا۔ یزیدیت اس نظام کا نام ہے جس میں وقت کے قاضی کوفہ کے کل تک بڑے بڑے ادوار میں فیصلے دینے والے آج ذاتی لالچ میں سامنے دنیا کا مال اور بتا اور رزق دیکھ کر جنہوں نے فیصلے بدل کے شہادت حسین کے فتوے دے ڈالے تھے اور کہا تھا حسین کا قتل حق ہے، جو جوڈیشری، جو نظام عادل اس طرح کی حکومتوں کا سپورٹر بن جائے، عزیزان محترم اسے یزیدی نظام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے یزیدیت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو یزیدیت قومی خزانے کو اپنی ذاتی عیاشیوں پر استعمال کرنے کا نام ہے، یزیدیت معاشرے کے امن کو
پارا پارا کرنے کا نام ہے۔ یزیدیت حق کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کا نام ہے۔ یزیدیت اسلام کی اقدار کو معاشرے کا نظام بنانے کے خلاف میدان عمل میں نکل کر ان اقدار کو روکنے کا نام ہے۔ آؤ دوستان محترم، اگر ہم حسینی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم حسینی ہیں، تو ہمیں آج اس ایوان میں بیٹھ کے، اس مقدس ایوان میں بیٹھ کر، اس عدل کے ایوان میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہماری زبانیں بھی کہیں صرف حسینی نہ ہو، اور ہمارے دل اور ہمارا باطل کیا ہم بھی اسی رزق کی طرف، اسی مال و متاع کی طرف، اسی دنیا کے مال کے لیے ہم بھی اپنے ضمیر کو کہیں بیچ تو نہیں رہے؟ کہیں ہم بھی اس عدلیہ کے نام پر، عدلیہ کے اندر شامل ہو کر، کہیں ہم بھی اس یزیدی نظام کو تو سپورٹ نہیں کر رہے؟ صرف ہمیں اپنے آپ سے یہ فیصلہ لینا ہے، اس لیے کہ حسینی مجاہد وہ ہوتا ہے، وہ عدالت میں بیٹھے، وہ کسی ایوان کی کرسی پہ بیٹھے، یا وہ معاشرے کی کسی دکان پر بیٹھے، وہ جہاں بیٹھے وہ ہر لوٹ مار کرنے والے کے خلاف سفارا ہو جاتا ہے۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو مظلوموں کا لہو گرانے والا نہیں، گرتے ہوئے مظلوموں کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھانے والا ہوتا ہے۔ ارے یاد رکھو دوستان محترم، امام عالی مقام سے محبت، نسبت، یہ صرف ایک قول نہیں ہے، یہ صرف ایک تقریر نہیں ہے، یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے۔ حسینیت اپنے دل میں ہر باطل طاغوتی سامراجی نظام کے خلاف نفرت پیدا کر کے میدان عمل میں نکل کر اپنی جان، مال، اولاد، سب کچھ دین محمدی پہ قربان کرنے کا نام حسینیت ہے۔ اس مشن حسینی کو ہمیں اگر ہم عملی طور پہ معاشرے میں دیکھیں تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتا کہ آج حسین کے نام پہ مجلسیں بہت زیادہ ہیں، حسین کے نام پر نعرے بہت زیادہ ہیں، حسین کے نام پہ سبیلیں بہت زیادہ ہیں، حسین کے نام پہ نذرانے بہت زیادہ ہیں، اور بہت سے لوگوں کا کاروبار شاید اسی نام سے چل بھی رہا ہو۔ مگر جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، جن ایوان عدل میں ہم صبح و شام کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ضمیر کو گواہ بنا کے ضمیر کی عدالت لگائیے، اور اس ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کیجئے اور پوچھئے اپنے آپ سے کہ جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، کیا اس معاشرے کا نظام حسینی نظام ہے یا یزیدی نظام ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی جرت کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور ایسی آواز کو دبانے کے لیے یزیدی طاقتیں فوراً میدان عمل میں نکل آتی ہیں۔ ایک اس بات کو سامنے رکھیے، اور دوسرا آقا حسین علیہ السلام کا مشن امن تھا، مشن امن تھا، پھر کہہ رہا ہوں مشن امن تھا۔ مگر میرا حسین جو مشن امن کا دائی تھا، میں پوچھتا ہوں آج جب شہادت شہدائے کرب و بلا کا، شہادت کا مہینہ آتا ہے، تو وطن عزیز میں وہ امن کی فضا کیوں تہوالا ہو جاتی ہے؟ حسین کو ماننے والے اگر رہتے ہیں تو حسینی مشن کا تو الٹیمیٹ نتیجہ امن ہونا چاہیے تھا، لیکن 11 مہینے یہاں پر ہمیں نہ فرقہ واریت اس طرح کی ہوا نظر آتی ہے، نہ دیگر تعصبات مذہبی اور لسانی نظر آتے ہیں۔ مگر جیسے ہی ماہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے، امن کمیٹیاں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، کیوں پوچھتا ہوں؟ اس لیے جی اب خطرہ ہے۔ اس سے خطرہ ہے؟ انڈیا حملہ کرنے والا ہے؟ نہیں جی۔ امریکہ کو کوئی حملہ کرنے کا منصوبہ ہے؟ نہیں جی۔ خطرہ کس سے ہے؟ اپنوں کو اپنوں سے خطرہ ہے۔ میرا آقا حسین جو امن کا دائی اور امن کا سربراہ تھا، آج اس کے نام پہ کربلا کی خیرات کھانے والوں سے میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے اس محرم الحرام میں امن 100% وفا کر کے ہمیں دنیا کو پیغام تو یہ دینا چاہیے تھا کہ حسین کے ماننے والے امن کی فضا وفا کرنے والے ہوتے ہیں، تہوبالا کرنے والے نہیں ہوتے۔ مگر آج میں دنیا بھر میں میرا لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، بیرون ملک کی غیر مسلم دنیا ہم سے سوال کرتی ہے، یہ بتاؤ تم کہتے ہو دھرتی پہ تمہارے دین جیسا کوئی دین نہیں ہے، تمہارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا اپنے نبی کے حوالے سے اتفاق ہے؟ جس حسین کو تم اپنے مشن امن کا سالار سمجھتے ہو، کیا اس حسین پہ سب کا اتفاق ہے؟ تمہارا تو اسلام پہ بھی اتفاق نہیں، تمہارا تو ایمان کے اوپر بھی اتفاق نہیں، تمہارا تو مسجدوں پر بھی اتفاق نہیں ہے۔
لوگوں ہمارا یہ کردار پوری دنیا کے سامنے ہزیمت بنا ہوا ہے. امت کے لیے شرمساری کا مقام ہے کہ یہ امت جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا تھا کہ کنتم خیر امہ، کہ یہ امت ساری امتوں میں سے خیر والی، بھلائی والی، امن والی امت ہے. آج اس امت اپنے اندر امن پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سامراجی طاقتوں نے آج یزیدی لشکر میدان میں بھیج کر گولیاں تو نہیں چلائیں، مگر ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابلہ کھڑا کیا ہے. اور کن ناموں پہ کھڑا کیا؟ میں آخری پیغام صرف دے رہا ہوں. کن ناموں پہ کھڑا کیا ہے؟ قرآن مجید تو ہماری رہنمائی کر رہا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ امت وسط ہے، امت اعتدال ہے. جس امت کو معتدل امت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، امت وسط کہہ رہا ہے، آج وہ امت دو انتہاؤں پر چلی گئی ہے. اور وہ انتہائیں افسوس کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں. قرآن مجید نے یہ بھی کہا تھا سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. قرآن مجید نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی معیت اور صحبت والوں کے احوال بیان کیے تھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، ان کی جبینیں اللہ کی حضور سجدہ نیاز میں جھکنے والی ہوتی ہیں، اور وہ اکڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ تو رکوع کی مانند جھکے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے. رحماء بینہم. اور میرا اقبال بول کے کہتا ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ارے جو ہمیں طاقت اللہ نے عالم کفر کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی تھی، آؤ میرے ایوان میں بیٹھے ہوئے معزز ساتھیو، آج وہ طاقت اپنوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. زبان کی طاقت بھی آپس میں ایک دوسرے کو کچلنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. قلم کی طاقت بھی آپس میں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. میں پوچھتا ہوں امت وسط کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں والذین معہ والا سودا کے در رحماء بینہم کہاں ہے؟ اور پتہ ہے رحماء بینہم کس کو قرآن نے کہا؟ جو حضور علیہ السلام کا مجلس نشین ہو گیا، جس نے معیت مصطفیٰ کو پا لیا. میں بالکل بین السطور ایک معتدل تصور دین آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کبار ہوں یا ازواج مطہرات ہوں، تینوں کو مجلس مصطفیٰ کا فیض ملا ہے، صحبت مصطفیٰ کا فیض ملا ہے. امت اگر آج معتدل طور پہ آگے چلنا چاہتی ہے اور امت وسط بن کے ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہونے کے بجائے عالم کفر اور عالم سامراج کے خلاف سفارہ ہونا چاہتی ہے، تو حال فقط یہ ہے کہ جن کو مجلس مصطفیٰ ملی ان کے حوالے سے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا جائے، اپنے قلم کو لگام دی جائے، ان کے خلاف ہر طرح کی معاذ آرائی سے ایوائڈ کیا جائے، یہ سمجھ کر کہ ان سب کو اللہ نے دیکھیے والذین معہ کہہ کے نہ صحابہ کرام کا نام لیا، نہ اہل بیت کا نام لیا، نہ ازواج مطہرات کا نام لیا. یہ بڑی نکتے کی بات ہے. اللہ قیامت ہے کہ امت کو امن کی فضا قائم کرنے کا فارمولہ بتا رہا تھا کہ اگر اللہ کسی ایک طبقہ سے ذکر کر دیتا تو لوگ دلیل بنا لیتے. اللہ نے جسٹ کہا والذین معہ، کہ جو ان کا معیت میں بیٹھنے والا ہے. اب جس کی عقیدت جہاں اپنی عقیدت سلامت رکھیں، مگر جو حضور کا مجلس نشین بن گیا اس کے حوالے سے خدا رہا. امت پہ رحم کیجیے، امت پہ رحم کیجیے. اور اگر یہ رحم ہم نے شروع کر دیا تو اللہ کی عزت کی قسم کی امت پھر شیر و شکر بن سکتی ہے. دنیا اس امت کی جمعیت سے خطرہ محسوس کرتی ہے. یہ سازش ہے اے لوگوں آپ کو توڑنے کی، کبھی شیعہ سنی کے نام پر، کبھی دیگر دنگل لگا کر ہمیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنے پر. مگر میں اس کا حل بھی بتاتا ہوں. اس کا بڑا سمپل سلوشن ہے. اگر آج ہمارے ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اس امت کو اس فتنے سے بچانا چاہیں تو مشکل نہیں ہے. یہاں کیا ہے، خود پروٹیکٹر پیچھے ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، فرقہ واریت کی جنگ اور آگ لگا کے معاشرے میں خود ہوا دے کے ان کو پیچھے پروٹیکٹ کرنے والے محافظ ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، ایوان میں بیٹھے ہوئے یزیدی فکر کے حاملین لوگوں کو پیغام دوں گا
کہ اگر تم چاہو اس معاشرے کو امن دینا تو تمہیں کسی امن کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. امن کمیٹیوں سے نہ کل امن قائم ہوا، نہ آج قائم ہوا، نہ کل ہوگا. امن اس دن قائم ہوگا جس دن والذین معہ، جنہیں قرآن نے کہا، ان کی طرف جو انگلی اٹھے اسے کٹہروں میں صرف چکر لگا کے فارغ نہ کر دیا جائے، اس کی وہ انگلی کاٹ دی جائے. جو زبان ان کے بارے میں کھلے اس زبان کو اسی وقت کاٹ دیا جائے. ایک ہی سزا قانون میں رکھی جائے کہ والذین معہ کی کیٹیگری میں آنے والے جو بھی شخصیات ہیں، جس چیز کی عقیدت کا مرکز ہیں، بس جہاں سے ان کے خلاف زبان اٹھے، زبان کھلے، قلم سے لکھا جائے، اسی وقت 2 4 10 کو لٹکانے کی دیر ہے. اللہ کی عزت کی قسم میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد معاشرے میں کوئی جرت نہیں کرے گا. مگر یہاں پتہ ہے بچ جاتے ہیں، ڈرامے لگتے ہیں پورے ملک میں. سوشل میڈیا کا دور ہے، نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے. میں اپنی نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں پورا دن وہ یوٹیوب اور فیس بک پہ بیٹھی ایک دوسرے کے خلاف محاذ آ رہا ہے. کیا درس دے رہے ہیں ہم اس درس کو، اس امت کو؟ اور آؤ سنو، میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ جو جس ذات کا نام لے کے ہم نے یہ پروگرام انعقاد کیا ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے یار. اس کا واسطہ دیتا ہوں. ڈاکٹر ڈیوڈ ایک بہت بڑے اورینٹلسٹ گزرے ہیں اور یہ نان مسلم تھے، اور ان کا ساری زندگی کام یہ تھا، یہ شخصیات کا کمپیریزن کرتے تھے کہ کون سی شخصیت آج کے دور کی، پہلے دور کی، کس کے مد مقابلہ کس کی کوالٹی سیم ہے. یہ خود لکھتے ہیں ڈاکٹر ڈیوڈ کہ میں شخصیات کا موازنہ کرتے کرتے جب مولا حسین علیہ السلام پہ پہنچا، میں نے سوچا کہ حسین کو کس کے ساتھ مد مقابل ٹھہراؤں کہ حسین اس لیول کا انسان تھا. تو کہتے ہیں میرے دماغ میں خیال آیا کہ حسین کو میں رستم پہلوان کے مقابل کا بندہ لکھوں، کہ جیسے رستم پہلوان تھا جس کی پہلوانی بڑی مشہور تھی، حسین اس درجے کے بہادر ہیں. پھر کہتے ہیں میرے ذہن کے دریچوں سے ایک صدا آئی کہ ڈاکٹر ڈیوڈ کیا غلطی کرنے جا رہا ہے، دنیا کو کیا غلط میسج دینے جا رہا ہے. پھر اس نے لکھا، جملہ میں ڈاکٹر ڈیوڈ کا بتانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، there would be not a single person in universe which would be compared with مولا حسین علیہ السلام in punctuality, in stability. ریزن نیچے لکھتا ہے. وہ کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے رستم کو سٹڈی کیا، میں نے دیکھا وہ بادشاہ کا بہت بڑا پہلوان تھا. بادشاہ اپنی فوج کو کہیں بھیجتا، سب سے پہلے رستم میدان میں آتا، رستم کو دیکھ کے فوجیں بھاگ جایا کرتی تھی. وہ کہتا ہے ایک محاذ پہ، بڑے دور محاذ تھا، بادشاہ نے فوج بھیجی کہ میرا پہلوان رستم بڑے بڑے مسلز والا یہ جائے گا، اور فوج چلی گئی. لیکن فوج کو بتایا گیا کہ اس محاذ پہ 10 20 25 سال بھی لگ سکتے ہیں. رستم جب گھر سے نکلا، اس کی مسز اس وقت پریگننٹ تھی، ایک بچہ ہونے والا تھا. رستم نے کہا اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام سہراب رکھنا، اور ہاں میری ایک نشانی اس کے گلے میں ڈال دینا، ایک لاکٹ دیا یہ اس کے گلے میں ڈال دینا، اور اسے پہلوانی بچپن سے سکھانا تاکہ وہ بھی میری طرح بڑا پہلوان بنے. سہراب لوگوں پیدا ہو گیا، گلے میں لاکٹ ڈل گیا، بچپن سے اس کی کشتیاں اور پہلوانیاں اور جنگ کرنا سکھائی گئی، اور وہ بھی بڑا ہو گیا. پھر دنیا کی سیاست میں تغیر آتے رہتے ہیں. ایسا تغیر آیا کہ سہراب کسی اور بادشاہ کی فوج کا جاسوس سالار بنا، اس کا پہلوان بن گیا. باپ کسی اور بادشاہ کا سالار ہے اور بیٹا کسی اور بادشاہ کا سالار بن گیا. آپس میں ملاقات نہ ہوئی، اچانک دونوں بادشاہوں کی ٹھن گئی، فوجیں مد مقابل آ گئیں. دونوں بادشاہوں کے لیے میدان جنگ بڑا اہم تھا. ایک بادشاہ نے رستم میدان میں اتارا، دوسرے بادشاہ نے سہراب میدان میں اتارا. یہ بھی پہلوان وہ بھی پہلوان، جانتے نہیں ہیں کہ باپ اور بیٹا ہیں. سہراب نے رستم پہ وار کیا، رستم تو پرانا تجربہ کار پہلوان تھا، وار بچا گیا. پلٹ کے رستم نے نیزہ سہراب کے سینے پہ مارا، نیزہ سینے سے پار ہوا. سہراب زمین کی طرف آیا، اور زمین کی طرف آتے ہوئے اس نے کہا مجھے میدان میں گرانے والے ایک بات یاد رکھ، جس دن میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ تو نے مجھے مارا ہے، 7 زمینیں نیچے بھی تو چلا گیا، میرا باپ وہ پہلوان ہے جو تجھے وہاں سے نکال کے قتل کر دے گا. مجھے تو مار دیا مگر اب تیری بھی خیر نہیں ہے. اس نے کہا یار تیرا ایسا باپ ہے کون جو مجھے 7 زمینوں کے نیچے سے نکال سکتا ہے؟ تو دوستان محترم، اس وقت سہراب کہنے لگا میرے باپ کا نام رستم ہے.
رستم نے سنا، کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم رستم کے بیٹے ہو؟ اس نے یہاں سے اپنے گریباں سے قمیض ہٹائی، وہ لاکٹ نشانی کے طور پہ بتایا، یہ رستم نے گھر سے جاتے وقت ایک نشانی چھوڑی تھی، یہ میرے گلے میں موجود ہے۔ جب اپنی نشانی رستم نے دیکھی اور بیٹا اپنے ہاتھوں سے زمین کی طرف جاتے دیکھا تو ڈاکٹر ڈیوڈ لکھتا ہے رستم بیٹے کی موت کا صدمہ سہ نہ سکا، ادھر بیٹا زمین پہ گرا، ادھر باپ زمین پہ گرا، دونوں پہلوان ان کی روحیں قفز انصری سے پرواز کر گئیں۔ یہ واقعہ لکھ کے ڈاکٹر ڈیوڈ لکھتا ہے لوگوں میں حسین کو رستم کے ساتھ کیسے کمپیئر کروں؟ جو رستم ایک بیٹے کا زمین کی طرف جانا موت کے لیے وہ گوارا نہ کر سکا، برداشت نہ کر سکا، صبر نہ کر سکا، ایک بیٹے کی لاش دیکھنی پڑی، خود بھی دنیا سے چلا گیا۔ اور حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے ایک نہیں دو نہیں، تو نے پورے خانوادے اور اپنے 72 جانثاروں کے لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھائے، مگر تیری ثابت قدمی پہ قربان جاؤں، ایک دفعہ بھی میرے حسین کے نہ قدم ڈگمگائے، نہ آپ کے پائے خاص میں وہ استقامت میں کہیں لغزش نظر آتی ہے۔ تو ڈاکٹر ڈیوڈ کہتا ہے وہ حسین جو پورے خانوادے کے لاشیں اٹھائے اور پھر بھی اس کے قدم نہ ڈگمگائیں، وہ دنیا میں کسی رستم سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ دوستان محترم، اس مولا حسین علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں، آئیے آپس میں باہمی خلفشار کو کتابیں بند کر دیجئے، اپنے آپ کو امت سمجھیے۔ امت، تمہارا میرا تعارف امت ہونا ہے، اور جس دن یہ امت بن کے دنیا کے سامنے کھڑی ہو گئی، اللہ کی عزت کی قسم، پھر تمہیں کسی بڑے بموں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس امت کا امت ہونا ہی دنیا کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں امت مصطفی بن کر، آپس میں ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، باہمی اختلافات بھلا کر، ایک امت، ایک حسین کے ماننے والے، ایک مولا مرتضیٰ کے ماننے والے، اور ایک نبی اور ایک قرآن اور ایک خدا کی ذات کے ماننے والے، سب نبی کریم علیہ السلام کی مرکز محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں کا، اپنے قلب کا، اپنے ذہن کا مرکز بنا لیں اور پھر آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں، یہ امت پھر سے دنیا کے دروازوں پہ دریافت کرنی ہوگی، دنیا پھر اس امت کے دروازوں پر آئے گی، امت کا جھنڈا بلند ہوگا انشاءاللہ۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔